إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الصلاة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرفون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. وہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جسے چاہتا ہے عیش و آرام کی زندگی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر دیتا ہے. تمام چیزوں کا اختیار اسی اللہ رب العالمین. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں دنیا کے اندر، مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جب انسان غرور و گھمنڈ میں اترانے لگتا ہے، غرور و گھمنڈ کی زندگی میں چور ہو جاتا ہے، اسی میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ فرعون کو کیا کیا اللہ نے؟ نمرود کو کیا کیا اللہ نے؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے خسر و خسار کی طرح بہا دیا، ان کا نام و نشان کی دنیا سے مٹا دیا. تو اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کے سامنے اعلان کیجئے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزتوں کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں کی زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت و خواری کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے. بیادک الخیر، اے اللہ ہر طرح کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ کا؟ ہر چیز کا اختیار اسی اللہ کا. بیماری دینے والا بھی وہی اللہ، شفا دینے والا بھی وہی اللہ، مالداری دینے والا بھی وہی اللہ، غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والا بھی وہی اللہ. تمام چیزوں کا اختیار اسی اللہ رب العالمین سے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس خالق حقیقی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو زندگی کی اور بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں، اس اللہ رب العالمین سے جڑے، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان حاصل کریں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے کتنے احسانات ہمارے اور آپ پر. اللہ کا فرمان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی. تو آج کے اس درس میں ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کا تعارف، رسول کا تعارف، اللہ کی معرفت اور رسول پاک کی معرفت. یہ ہمارا موضوع ہے جو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے.
میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ علم انسانی زندگی کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے کہ جس سے انسان کو اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، بندوں کے حقوق کی معرفت، رسول کی معرفت اور احکام شریعہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے تو انسان اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنبھال لیتا ہے، اپنی آخرت بھی سنبھال لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اگر وہ ایسا نہیں ہے اس شخص کو، تو ایسا شخص اپنی زندگی کا مقصد اصلی سے اسی دنیا کو بنا لیتا ہے، اور اسی دنیا کے حصول کے چکر میں ایک کا دو، دو کا چار، چار کا آٹھ بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کو گنوا بیٹھتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اللہ سے دور ہو، نمازوں سے دور ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہو، ایسے شخص کے دل و دماغ پر شیطان چھا جاتا ہے، اور شیطان جیسا چاہتا ہے اس کو گھماتے رہتا ہے، اس کی دنیا کو برباد کرتے رہتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، تو ایسا انسان جسے ان شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے، دنیا کو مقصد اصلی بنا لیتا ہے، تو وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ اور شیطان کی یہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ سے زیادہ بندوں کو بہکا کر کے، گمراہ کر کے انہیں جہنم کا حقدار بنا دیا۔ وہ جہنمی ہے، اللہ کے سامنے اس نے یہی کہا تھا، اے اللہ تیرے چند بندوں کو چھوڑ کر کے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، تو مجھے موقع دے دے تو آخر تک قیامت کے لیے۔ اللہ نے کہا جا، جو تیرے اتباع کریں گے، تیرے نقش قدم کی پیروی کریں گے، وہ جہنمی ہوگی، لیکن میرے تمام بندوں کو تو نہیں بہکا سکے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، رسول پاک کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ شیطان کی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو کیسے پہچانا جائے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی معرفت، اس سے پہلے کہ اللہ کو کیسے پہچانا جائے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ معرفت کے معنی ہوتے ہیں جان، پہچان، کسی چیز کا جان لینا، پہچان لینا، اس کے تعلق سے واقفیت حاصل کر لینا۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے عظمت والا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بلندی والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب یہ شان ہے کہ وہ جب کسی چیز کے سلسلے میں چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ کو مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، کارپینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جا کر کے مسجد بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کی وہ شان ہے، اللہ وہ ذات والا ہے کہ کسی چیز کو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 82 کے اندر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے دنیا کی اندر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ دروازہ بنانا ہے تو دروازے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لکڑی کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو لکڑی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پودوں کو اگانے کے لیے کسی درخت کی یا بیج کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ پہلے قرآن پاک کو پڑھو۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری۔
یہ دنیا کے اندر انسان دو ٹکے آ جاتے ہیں اس کے پاس، غرور و گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے. ہمارے جیسا کون؟ ہم تو بہت بڑے مالدار ہیں، بہت پیسے والے ہو گئے، اس کی ہمارے سامنے کیا حیثیت کہ انسان غرور و گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے پیسے پا کر کے. اللہ کو کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، ارے آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وما بینہما، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وما تحت الثری، زمین کے نیچے کیا کیا چھپا ہے، کیسے کیسے خزانے چھپے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور انسان کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے کرنے والے بہت سے دنیا میں آئے چلے گئے. سب کچھ اللہ کا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو جس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظمت والی ہے، تو ہمارے رب کے لیے ضروری ہے ہم کہ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی عظمت کا پتہ لگائیں. وہ اللہ کی ذات کیسے بڑی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی. قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی معرفت کا فائدہ کیا ہے. میرے بھائیو، جب اللہ کی پہچان ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی تو اللہ اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ ہوگی، اللہ کی قربت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی. اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا ہم جان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر احساس تشکر پیدا ہوگا. کب؟ جب اللہ کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی. مثال کے طور پر ہم اور آپ بیٹھے بھی ہیں، کوئی شخص آیا جسے ہم پہچانتے نہیں ہیں، ہمارے درمیان آ کر کے بیٹھ گیا، تو ابتدا میں ہم اس کو ویسے ہی لگے کہ ہاں عام آدمی ہے، آیا ہے بیٹھ گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کر کے اس کا تعارف کرا دے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے درمیان میں آ کر کے آپ کے سامنے، یہ تو اس دور کا بہت بڑا عالم ہے، اس دور کا بہت بڑا عالم ہے، تو فوری طور پر ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے گی، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، اس کی عزت ہمارے دل و دماغ کے اندر چھا جائے گی کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. اس سے ہم محبت کرنے لگیں گے، اس کی تقریب کرنے لگیں گے، اس کی عزت کرنے لگیں گے. یہ فطری چیز ہے. اسی طرح سے اللہ کی معرفت ہمارے رب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ کی معرفت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی، جتنی ڈیٹیل اللہ کے ہمارے رب کے سامنے آئے گی، اللہ العالمین کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ کے اندر خوف پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ پر بڑائی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. پھر ہم اس کے تقاضے کے مطابق، اس کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنبھال لیں گے اور آخرت بھی سنبھال لیں گے. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اللہ کی معرفت کے حصول کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اللہ کی معرفت کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک پکے سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ کی معرفت بتلائی جاتی ہے، تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معرفت الہی سے انسان کے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دل کا سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، آؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے رو، اللہ سے گریو، تم کو سکون مل جائے گا. ایک مرتبہ صحابی رسول تھے، لگاتار ان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، گھر میں پریشان، بھاگے بھاگے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول پاک کی کوئی حدیث سنائیے کہ جسے سن کر کے میرے دل کو اطمینان آ جائے.
صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ جب کسی پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، آتا ہے اللہ کے دربار میں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے گریہ گزاری کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مضبوط تربیت کرتے ہیں۔ تو معرفت الہی سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کب کرے گا؟ جب اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی جتنی ہی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے معرفت الہی سے بندے کے عقیدے میں پختگی آتی ہے، اس کا توکل علی اللہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پر کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ انسان کا کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کے تعلق سے معرفت حاصل ہوتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی بڑائی کے سلسلے میں اس کے دلوں کے اندر سے ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، تو انسان کا توکل اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے معرفت الہی سے انسان کے اندر نیکیوں کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نیکیوں کی طرف پیدا ہوتی ہے بھائی۔ تو یہ معرفت الہی کے فوائد ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں گے کیسے، اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ ہے؟ دیکھیے، اس دنیا میں کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے یا تو وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے ہو تو ہم اس کو پہچانیں گے، یا اس کے کسی صفات کے ذریعے ہم اس کو پہچانیں گے۔ جہاں تک ہے اللہ کی بات، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کیا؟ سورہ انعام آیت نمبر 103 کے اندر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی اور وہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے انبیاء اللہ کو دیکھنے سے قاصر رہے، اللہ کو نہ دیکھ سکے، تو ہم اور آپ کو اللہ کے ایک نبی نے کہا تھا، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کلام پاک کے اندر، سورہ آرام آیت نمبر 143 کے اندر، دیکھیے، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو مجھے دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا تھا، کہا اے اللہ تو مجھے دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیاوی آنکھوں سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ولكن انظر الى الجبل، ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی نگاہ فلاں پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اگر تمہاری نگاہ اس جگہ ٹھہر گئی تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں فلاں پہاڑ کی طرف نظر دوڑاؤ، وہاں پر میرا جلوہ ہوگا، اگر تمہاری نگاہ وہاں تک ٹھہری رہی، اس پر ٹھہری رہی تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی اللہ کو دنیا میں دیکھنے سے قاصر ہیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اور آپ اللہ کو قطعاً دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے
اب ایک چیز ہے یاد رکھیے، دنیا میں ہم اور آپ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ قیامت کے دن یہ مومنین اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں ہم آپ گرچہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں صاحب ایمان والا، ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اب تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں ہم اور آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم دنیا میں ہم اور آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کلام پاک کے اندر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کس سے تشبیہ دو گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین وہ ہے جو بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ہم اور آپ کے دماغ میں سوال آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، صحیح بات ہے، آپ کا سوال صحیح ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں، اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، باہر کون کھڑا ہے ہم اور آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، اس کے آگے کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ رب العالمین کی نگاہ تو اتنی وسیع ہے کہ بیک وقت کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر ایک معمولی سی موگی اگر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی سرسراہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور ہم اور آپ وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے سننے میں اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں گے، ہم سب کی بات کو سن لیں گے؟ نہیں سن لیں گے، نہیں سن سکتے۔ ہاں، ایک دو لوگوں کی باتوں کو ہم سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بھی وہ ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو سنتا ہے۔ ایک مونگی بھی بولتی ہے، اس کی بول کو بھی اللہ سنتا ہے، ایک جانور آواز لگاتا ہے، اس کی بول کو بھی اللہ سنتا ہے، اور کائنات کے بیک وقت سارے لوگ، سارے جاندار، سارے چرند پرند ایک ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت سنتا ہے، سب کی پکار کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کسی چیز سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، نہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی ذات سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی، اب کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ جب ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، نہ کائنات کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا وجود ہے؟ کوئی شخص سوال کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یاد رکھیے کہ عدم رویت سے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ بلب جل رہا ہے، بلب جل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ لائٹ ہے کدھر،
لائٹ ہے کدھر؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بلب جل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹ کا اثر ہے، یہ لائٹ کا اثر ہے۔ لائٹ ہے کہاں؟ اسے مجھے دکھاؤ۔ آدمی کیا دکھائے گا؟ نہیں دکھا پائے گا۔ یہ لائٹ کا اثر ہے تو یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ روح پائی جاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے روح ہے، لیکن کوئی شخص کہے وہ روح مجھے دکھاؤ، کوئی دکھا پائے گا؟ وہ روح، وہ جان مجھے دکھاؤ جو تمہارے جسم کے اندر ہے، دکھا پاؤ گے کوئی؟ لیکن ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے کہ ہر انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ اب اس کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو انسان کیسے پہچانے گا؟ جب انسان نہ تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کسی چیز سے اللہ کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، پھر بھی اللہ ہے، کیسے ہم اس کو مانیں گے؟ انسان کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ انسان کہیں نہ جاتے ہوئے اپنے تخلیقی مراحل پر غور کر لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی شخص خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی ہے، اس کا وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ یہ کرسی، اب کوئی کہے کہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کرسی آگے مان نہیں سکتے، بغیر کسی کے بنائے ہوئے میں آ گیا یہاں پر، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ نے ہم اور آپ کو کیسے پیدا کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک مراحل سے گزار کر کے دوسرے مراحل میں، فی ظلمات ثلاث، تین طرح کی تاریکیوں میں۔ میرے بھائیو غور کرو ہم کیسے پیدا ہوئے، اللہ کی معرفت کو حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک مراحل سے گزار کر کے دوسرے مراحل میں۔ کیسے؟ انسان سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے بستا خون بناتا ہے، پھر بستے خون کو اللہ رب العالمین گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، پھر اس گوشت کے ٹکڑے سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ انسان کی شکل و صورت، اس کے جسم کے ڈھانچے کو بناتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر ہڈی بناتا ہے، اور جب 4 مہینے کی مدت مکمل ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر روح پھینکتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک مراحل سے گزار کر کے دوسرے مراحل۔ فی ظلمات ثلاث، یہاں دیکھیے آگے چل کر کے جب بچہ 4 مہینے کے اندر ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 طرح کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ رکھتا ہے۔ 3 طرح کی تاریکی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی، اس کے اوپر جھلی کی تاریکی، 3 طرح کی تاریکی ہوتی ہے۔ غور کیجیے میرے، اللہ کو پہچاننا ہے تو اسی چیز سے پہچاننا۔ 3 طرح کی تاریکی ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے کی مدت سے لے کر کے 9 مہینے کی مدت تک اللہ تعالیٰ بچے کو کیسے زندہ رکھتا ہے، کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، کیسے اس کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتا ہے۔ غور کیجیے، ہمیں اور آپ کو چند لمحوں کے لیے ایسی جگہ پر بند کر دیا جائے جہاں پر بھی آکسیجن بند کر دیا جائے تو ہم اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غور کیجیے 3 طرح کی تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کیسے بچے کو زندہ رکھتا ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام، اس کے پینے کا بھی انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس کے سانس لینے کا بھی انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی چیز سے اللہ رب العالمین کو پہچانو میرے بھائی کہ اللہ ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔
یہ اللہ رب العالمین ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، پہچانو اس اللہ کو۔ لہ الملک، اسی اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فأنا تصرفون، تم لوگ کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو دنیا کے اندر؟ اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کو پہچانو گے تو اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہی کام کرو گے جس سے رب راضی ہوگا، وہ سارے کام چھوڑ بیٹھو گے جس سے رب ناراض ہوگا۔ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کا فائدہ دوسرے ملنے والا یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ مومن آیت نمبر 40 کے اندر هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقة، پھر اس کو اللہ رب العالمین نے بستہ خون بنایا، پھر اللہ رب العالمین جب 9 مہینے کی مدت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں بچے کی شکل میں دنیا کے اندر وجود میں لاتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ رب العالمین تمہیں سارے اسباب زندگی مہیا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے ہو، پیتے ہو، استعمال میں لاتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ ثم لتكونوا شيوخا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں رزق سے نوازتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ تم زندگی گزارتے گزارتے بوڑھے ہو جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور کچھ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنے وقت مقرر کو پہنچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو بات۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہا ہے تاکہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ کو پہچانے، اس کے مقام و مرتبے کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی بڑائی کو پہچانے، اور پھر اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر سمو کر کے اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کو کرے۔ یہ اللہ کی معرفت کا کیا ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں اللہ کو پہچاننا ہے تو زمین کو دیکھو، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کے اندر غور و فکر کر کے دیکھو اللہ نے کیسے بنایا اس کو۔ یہ زمین اللہ نے جو بنائی، اس زمین کو اللہ نے اسے بنا کر کے چھوڑنے دیا، پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اللہ نے پہاڑ کو اس کا میخ بنا دیا، کیل بنا دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ ابھی اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو انسان کا رہنا بہنا، رہنا سہنا، چلنا ملنا دوبر ہو جاتا میرے بھائی۔ پہاڑوں کو اللہ نے میخ بنا دیا، کیل بنا دیا، ٹھوک دیا تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں چند لمحوں کے لیے کبھی زلزلہ آتا ہے، شہروں کے شہر خنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ العالمین نے زمین بنائی اور اس کے اوپر اللہ نے میخ بطور میخ پہاڑ کو کاٹ دیا۔ اللہ کو پہچانو، اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو دیکھیں، زمین کے اندر چل پھر کر کے دیکھو، اور آگے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے جسم کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، غور کر کے تو دیکھو، غور کرو، تمہارے جسم کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ یہ ایک آنکھ ہماری اگر غائب ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے اپنے ہاتھ سے کوئی آنکھ بنا کر کے لگا کر دکھلانا چاہے تو نہیں دکھلا سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے کوئی اندر گویائی کو چھین لے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے وہ تے گویائی نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ یہ ہوا جو ہمارے فضاؤں میں چل رہی ہوتی ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ چند منٹوں کے لیے اللہ رب العالمین اگر اس ہوا کو روک لے، ساری ایسے جاندار جو
ہواؤں سے زندہ رہتے ہیں، جیسے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جن کے اندر بھی جان پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں چند منٹوں کے لیے اللہ رب العالمین اگر ہوا کو روک لے سب دنیا سے فنا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کتنی آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہوا کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے، آکسیجن کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے، لوگوں سے لگائیے جو ہاسپٹل کے اندر بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، منٹوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے کتنے پیسے وصولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں 60-70 سالہ زندگی عطا کرتا ہے، بغیر پیسے کے لیے اتنی ہوائیں دیتا ہے کہ جس طرح سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوا کو آکسیجن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کتنا کہتا ہے کہ بندو میں نے تم کو پیدا کیا، تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے احسانات کا شکر ادا کرو، کتنا ہی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے۔ اس کا کوئی معاوضہ مانگتا ہے؟ کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوا کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے تو لگائیے۔ اگر یہ ہوا قیمتوں میں فروخت ہوتی تو ہم اور آپ بتلائیے کیسے زندہ رہتے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو پہچانو، زمین میں غور کر کے، پہاڑوں میں غور کر کے، سمندروں میں غور کر کے، آسمان میں غور کر کے، ستاروں میں غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ آسمان اللہ نے بنایا، کیسے بنایا اللہ نے؟ بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، اور جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا ہو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ اس کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ویسے ہی خوبصورت ہے جیسے ابتدا میں بنایا تو اب تک بھی اسی خوبصورتی اس کی برقرار ہے۔ آسمان کو اللہ نے ستاروں سے مزین کیا، ستاروں سے جیسے اللہ نے مزین کیا تھا اسی طرح سے بھی آپ ہے، ستارے سے آسمان مزین ہے۔ پہاڑوں کی طرف دیکھو، یہ پہاڑ بڑے بڑے جو نظر آتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرو، اپنے تخلیقی مراحل پر غور کرو۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، دیکھیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آل عمران آیت نمبر 129۔ کہ بے شک آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، رات کے آنے اور جانے میں یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون و اطمینان حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہماری ضرورت کا کس طرح سے خیال کیا ہے۔ اللہ نے رات بنائی تاکہ ہم رات کو سوئیں، سکون اطمینان کے ساتھ سو جائیں، ہمارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور اللہ نے دن کو روشن بنایا تاکہ ہم اللہ کے فضل کو تلاش کریں، روزی روٹی کا انتظام کریں۔ میرے بھائی، اگر اللہ رات کی رات بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، یا دن ہی دن بنا دیتا ہماری حالت کیا ہوتی۔ لیکن اللہ نے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا۔ دن بنایا کام کاج کرو، محنت کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو۔ رات بنائی سکون و اطمینان کی زندگی بسرو۔ اور یہ رات دن اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے ابتدا میں بنایا اسی طرح سے یہ اپنائیں۔ میرے بھائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اختیار میں ہوتی تو اب تک دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ انسان کے اختیار میں معمولی سی اگر حکومت دے دی جاتی ہے، دیکھیے انسان کتنا اجڑ ہو جاتا ہے، اللہ کا کتنا بڑا نافرمان ہو جاتا ہے، کتنا بغاوت پر اتر آتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے مال و اسباب سے نوازا، آل اولاد سے نوازا، فوج سے نوازا، کتنا متکبر ہو گیا، میں سب سے بڑا ہوں، میں تو تمہارا ہوں، غرور و گھمنڈ میں چیر ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ پانی کے اندر ڈبو دیا، چیختا رہا، چلا رہا، اللہ بچا لے۔
کون پرسانے حال ہوگا اس کا؟ تو دنیا کے اندر میرے بھائیوں رہنا ہے، بسنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جسم کے اندر غور کرو، اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کے اندر غور کرو کہ اللہ نے کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں ہم انسان ہیں، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اکٹھا ہو جائیں، رائی کا ایک دانہ بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرسی کو بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دری کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا استعمال نہ کریں ہم بخود وہ چیز کہاں سے لائیں گے؟ کس کو بنانے؟ اللہ کا ذات ہے کہ جس کو کسی چیز کے بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو جا کن فیکون ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کو ہم اور آپ پہچانے میرے بھائیوں، جب اس کو پہچانیں گے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا ہم وہی کام کریں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ دیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوگا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہونے سے اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور جب یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو یاد رکھو اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جائے گا تو جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے جنت اس لیے رکھا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ کا احساس جن کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی رکھی ہے۔ تو جنت چاہتے ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ اللہ کی جتنی معرفت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، جتنی ڈیٹیل اللہ کی معرفت کے تعلق سے تمہارے دلوں کے اندر باتیں آئیں گی، اس سے یہ باقاعدہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مختصر طور پر ہم نے اللہ کی معرفت کے تعلق سے باتیں کی ہیں، ورنہ اگر باتیں کرنے لگیں کافی وقت درکار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر سارے درخت قلم بنا لیے جائیں، سارے سمندر کے پانی روشنائی بنا لیے جائیں۔ اللہ کے حمد و ثنا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لکھنا چاہو، سارے قلم کیا ہو جائیں گے؟ گھس جائیں گے، سارے سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائی کو اللہ کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو جو ٹاپک دیا گیا تھا، موضوع دیا گیا، ایک تو اللہ کی معرفت، اور دوسرا کیا موضوع دیا گیا؟ رسول کی معرفت۔ میرے بھائیوں اب ہم اپنی دوسری بات آگے لے جاتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیے ایک بچہ جب اس دنیا پانی کے اندر عدم سے وجود میں آتا ہے تو اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں لے کر کے آتا ہے جسے زندگی گزارنے کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں، بولنے کے لیے زبان ہو، سننے کے لیے کان ہو، چلنے پھرنے کے لیے پیر ہو، کام کرنے کے لیے ہاتھ ہو، اس سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے ضرورت تھی کہ اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا جائے، اس کی ہدایت کا انتظام کیا جائے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ بجلی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہم جانتے ہیں تو ہم اس سے پنکھا بھی چلاتے ہیں، لائٹ بھی جلاتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے بھی چلاتے ہیں، سارے کام اس بجلی سے لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے استعمال کا صحیح طریقہ ہم کو معلوم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے اپنے جان بھی گنوا بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، ساری نعمتیں عطا فرمائیں، یہی نہیں
بلکہ یہ زمین کی جس کے اوپر انسان رہتا بستا ہے، یہ آسمان میں چمکنے والا سورج کہ جس سے انسان گرمی اور روشنی حاصل کرتا ہے، یہ فضا میں چلنے والی ہوائیں کہ جسے انسان آکسیجن کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ پانی کی جس سے انسان پیاس بجھاتا ہے، یہ زمین میں اگنے والے غلے جات پھل فروٹ کہ جس سے انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں بیکار ہو جائیں گی، بیکار ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی کے اندر بھیجا ہے۔ بے شمار انبیاء آئے، آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی کے اندر بھیجا۔ دیکھیے آپ ان کے تعلق سے مختصر بات یہ جان لیں کہ آپ اور ان کی پیدائش 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، کئی اقوال ملتے ہیں، صحیح قول اس میں ہم جو آج تک ہم معلوم کر سکے وہ 9 ربیع الاول صحیح قول آ رہا ہے۔ بہرحال اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل حالت یتیمے میں حضرت آمنہ کے بدن سے اللہ کے پاس پیدائش ہوئی۔ آپ سب کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، 3 ماہ پہلے ہی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سب کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، بھاگے بھاگے گھر پہ آئے، اللہ کے رسول پاک کو گود میں لیا، خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ رب العالمین سے ڈھیر ساری دعائیں کی اپنے اس بچے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب 7واں دن آیا پیدائش کا تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا کیا، قریش کے لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا اور اللہ کے رسول پاک کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ لوگوں نے سوال کیا، اے عبد المطلب یہ بتلائیے کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ نام سے ہٹ کر کے یہ دوسرا نام جو نیا نام رکھا ہے محمد کیوں رکھا آپ نے؟ اللہ کے رسول قاسم کے دادا عبد المطلب نے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی ہر وقت دنیا کے اندر بھی تعریف ہو اور آسمان میں بھی اس کی تعریف ہو، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا رہے، ہر جگہ اس کی تعریف ہو۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول قاسم کی تعریف دنیا میں بھی ہوتی ہے، آسمان میں بھی ہوتی ہے، دوستوں میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے، دشمنوں میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے والوں نے جب لکھا کہ اس دنیا کے اندر 100 اہم شخصیات کون ہیں جو سب سے عظیم شخصیات ہیں، اس میں سب سے پہلا نام جو درج کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنے والا غیر مسلم، لکھنے والا غیر مسلم، سب سے پہلا نام اللہ کے نبی کا پاس نکل آتا ہے۔ دوستوں میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے، دشمنوں میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں نبی پاک کی تعریف۔ آج اس وقت یہاں پر اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ بعد کہیں اور اذان ہو رہی ہے، 3 منٹ بعد کہیں اور اذان ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس طرح سے کائنات میں غور کریں، کہیں دن ہے تو کہیں رات، یہاں دن ہے تو کہیں رات ہوگی، اور ہر جگہ ہر وقت ہر پر اذان کی کلمات سنائی دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے دادا سے جب سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا تھا کہ میرے پوتے کی ہر جگہ تعریف، ہر وقت میرے بیٹے کی تعریف۔ الحمدللہ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی پاک کی تعریف ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے ہوتی ہے۔ بہرحال جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک کو خاتم النبی بنایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک کو جو کتاب عطا کی وہ قرآن پاک و خاتم الکتب ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آخری کتاب ہے۔ اس قرآن پاک سے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، کچھ تو ایسی ہوئی کہ جن کا نام و نشان مٹ گیا، اور کچھ تو دنیا میں جو باقی ہیں اس کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا، تبدیلی کر دی، اپنے اندر سے اپنے طرف سے باتیں اس کے اندر ڈالا، اس لیے وہ کتابیں بھی غیر قابل قبول ہیں۔
لیکن الحمدللہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، پھر بھی الحمدللہ جس طرح سے ابتدا میں تھے اسی طرح سے آج بھی باقی ہے۔ کوئی بھی شخص ایک زیر ایک زبر کا فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے حفاظ دنیا کے اندر پیدا کر دیے ہیں کہ وہ حفاظ ایک زبر یا ایک زیر کی غلطی کریں گے فوراً پکڑ لیں گے ہمارے دامن۔ آپ نے ایسا کیوں پڑھا، آپ نے ایسا کیوں لکھا؟ میرے بھائی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، تلاش و شانہ ہرگز ایک قرآن محمد کا۔ ایسی کتاب ہے بھائی۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا ہے۔ اصفہان، آذربائیجان، افغانستان، عراق، شام، یہ جو جتنے علاقے ہیں، تاتاریوں نے اتنا مارا مسلمانوں کو، اتنا مسلمانوں کو مارا کہ جہاں گئے وہاں کے تالاب، وہاں کے گڈھے مسلمانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ اتنا زبردست نقصان کیا مسلمانوں کا ان تاتاریوں نے۔ اور اندلس میں اتنا قتل عام ہوا تھا، اتنا قتل عام ہوا تھا، اور وہاں پر بے شمار بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، بڑی بڑی کتابیں تھیں، ساری کتابوں کو انہوں نے جلا دیا، گٹھوں کے اندر پھینک دیا، سمندروں کے اندر پھینک دیا، اور مسلمانوں کے خون سے انہوں نے بولیا گیا۔ لیکن ان سارے حوادثات کے باوجود بھی الحمدللہ یہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا مجھے جس کی روشن کرے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آئیے ہم نبی پاک کی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے کائنات کا پالنے والا، اپنوں کا پالنے والا، غیروں کا پالنے والا، ماننے والوں کا پالنے والا، نہ ماننے والوں کا بھی پالنے والا، دوستوں کا بھی پالنے والا، دشمنوں کا بھی پالنے والا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ جو زندگی بھر اللہ کے دربار میں نہیں آتا، جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ بڑے مہمان نواز تھے، جانتے ہیں نا یہ واقعہ؟ بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی آیا، مجوسی آگ کا پوجنے والا مہمان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا تیار کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کھا، رب کا نام لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے کھا۔ ارے میں کھانا کھاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام لے کر کے نہیں، میں تو آگ کا پجاری ہوں، آگ کا نام لے کر کے کھاؤں گا، تمہارے رب کا نام لے کر کے تو کھاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو گئے، کہ جا جس کا نام لیتا ہے اسے سے مانگا دے گا۔ اب وہ بوڑھا مجوسی بھاگ گیا، اٹھایا اپنا سامان، بھاگ گیا وہاں سے۔ اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ اس بوڑھے مجوسی کی عمر 90 سال ہے جو تمہارے سامنے سے گیا، اتنی مدت میں کبھی بھی اس نے میرا ایک بار بھی نام نہیں لیا، پھر بھی میں اسے کھانا پانی سب کچھ دیتا رہا، اور تم ایک ہی مرتبہ میں اتنا غصہ ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ذات ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے، نہ ماننے والوں کو پالتا ہے، نافرمان لوگوں کو بھی پالتا ہے، فرما بردار بندوں کو بھی پالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، وہی ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا۔ آپ تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ بے شمار واقعات آپ کو مل جائے گا کہ اللہ نے کتنے رحیم تھے۔ لیکن جہاں تک رحمت اور شفقت کا سوال ہے تو ایک رحمت تو وہ ہوتی ہے، ایک شفقت تو وہ ہوتی ہے جو والدین کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، استاد کو اپنے شاگرد سے ہوتی ہے، بڑے کو چھوٹے سے ہوتی ہے۔ بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، استاد اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے۔ لیکن یہ شفقت جو ہوتی ہے، یہ محبت جو ہوتی ہے، یہ جو چاہت ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ۔
بچہ جب تک ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے ماں باپ اس کے ساتھ شفقت و معاملہ کرتے ہیں. اگر بچہ ماں باپ کا باغی بن جائے، ماں باپ سے بغاوت کرنے لگے تو ماں باپ کی شفقت باقی نہیں رہتی ہے. استاد کی شفقت اس وقت تک کے باقی رہتی ہے جب تک بچہ استاد کے کہے ہوئے فارمولے کے مطابق عمل کرتا ہے اور ہوم ورک کر کے لگ جاتا ہے، سبق یاد کر کے جاتا ہے. لیکن اگر شاگرد استاد سے آنکھ میں آنکھیں ملا کر کے استاد سے بغاوت کا اظہار کرنے لگے، استاد سے اپنے بڑپن کا اظہار کرنے لگے تو استاد کی شفقت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے چھوٹا اگر بڑے کو آنکھیں دکھانے لگے تو بڑے کی شفقت ختم ہو جاتی ہے. لیکن نبی پاک وہ ذات تھی میرے بھائی، وہ ہستی تھی نبی پاک کی جو آپ اپنوں کے لیے بھی شفیق، غیروں کے لیے بھی شفیق، دوستوں کے لیے بھی شفیق اور دشمنوں کے لیے بھی شفیق. شمار میں اس مثال مل جائے گی آپ کو، اس کو آگے چل کر بیان کریں گے. میرے بھائیوں، وہ آئے نا خدائے کشتی اہل زمین بن کر، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. میرے بھائیوں آپ آگے چلیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سارے عرب قبائل آپ کے دشمن ہو گئے. سارے عرب قبائل آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ حضور کو اس مقدس مشن سے ہٹانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ استعمال کرنا جانتے تھے. لیکن جب ان کے سارے حربے فیل ہو گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مشن سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے، آپ کو مارا پیٹا، ساتھیوں کو قید کیا اور ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کیا سے کیا کی نہیں کیا، شعب ابی طالب کو محصور کر دیا، یہاں تک کہ پتیاں بھی کھانے پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجبور ہوئے، سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے. جب انہوں نے جان لیا کہ یہ حربہ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی کو رشوتیں پیش کرنے لگے. اے محمد آئیے، اگر تم عرب میں سے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں دنیا عرب کی حسین لڑکیوں کو لا کر کے اکٹھا کر دیتا ہوں، اس میں سے جو چاہو چن لو، اس سے شادی کر دو. اور اگر تم مالداری چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو تو ہیرو جواہرات لا کر کے تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہوں. اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہی بھی دینے کو تیار ہیں. آج ہی سے ہمارے بادشاہ بنے. اللہ اس لیے بات نے کہا نہیں، یہ چیزیں اپنے پاس رکھو. اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اللہ کی توحید کو عام کرنا، اس سے بھی پاس ہے. کسی شاعر نے کیا ایک بہترین نقشہ کھینچا ہے، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند صورت بھی اگر رکھتے ہیں، میرے قدموں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھتے ہیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ وہ جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. کہ اللہ کے دوسرے پاس نہیں ہے جواب دیتا. جب رشوتیں کام نہ آئی تو آپ پر مسیح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے گردن پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی نماز کی حالت میں آپ کے گردن میں چادر لپیٹ کر کے آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، ہر طرح کے ظلم کرتے ہیں. لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی سے انتقام لیا اور نہ کسی کے حق میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا بھی دی دکھائی. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے بھائیوں، نبوت کا 10واں سال ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ سب کے لیے بہت ہی دکھ والا سال تھا. اللہ کے رسول پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. 3 دن کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب آپ طائف کے سفر میں گئے، کیا ہوا؟ طائف میں جا کر کے آپ نے دعوت توحید پیش کی، بجائے اس کے اللہ کے رسول پاک کی بات کو سنتے اور باشوں بتاشوں کو لگایا پیچھے. اتنا بدماشوں نے مارا اللہ کے نبی پاک کو کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کے جوتے میں لگ گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کے آپ کو ایک باغ کے اندر لے گئے، چہرے پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، کہا اے اللہ کے رسول، کہنے لگے حضرت زید اے اللہ کے رسول، یہ پتھروں والی قوم ہے، یہ طائف میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کے دل بالکل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے حق میں بدوا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی پاس نے کیا فرمایا؟ جملہ یاد کیجیے. اللہ کے رسول پاس نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف
کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. طائف والوں کو بدعا دینے کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کو دعا دینے کے لیے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری مقام کو میرے درجے کو نہیں پہچانتی ہے. یہ دعا کی اللہ کے پاس میں حافظ جالندری نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے. دعا مانگے الہی قوم کو جذب بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراقی ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو طائف والوں کو یہ دعا دی تھی. کب؟ جب انہوں نے آپ کو مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خون میں تبدل ہو گئے، پھر بھی ان کے حق میں بد دعا نہیں تھی. ایک فرشتہ آیا اس وقت، کہنے کا اللہ کے رسول پاس میں حکم دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیش کر کے رکھ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور مسلمان ہوگی. اور ہوا بھی یہی، اور ہوا بھی یہی. بعد میں طائف کے کثیر لوگ اسلام لے آئے. یہ اللہ کے پاسوں کو اللہ نے بنایا رحمت للعالمین بنا کر کے میرے بھائیوں بھیجا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام کی دعوت و تبلیغ جب اللہ کے پاس نے کی تو یاد رکھو صرف اپنوں ہی نے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیا تھا، صرف اپنوں ہی نے آپ کو مارا پیٹا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں نے آپ کو مارا. مردوں نے بھی مارا، عورتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. وہ جاتی تھی کیا جنگل میں جاتی تھی، کانٹے دار لکڑیاں جو تھی، کہاں کانٹے دار لکڑیاں جاتا ہے، کاٹ کر کے لے آتی تھی، اللہ کے رسول پاک کے راستے میں جا کر کے راتوں میں ڈال دیتی تھی تاکہ جب اللہ کے رسول گھر سے نکلے تو آپ کے پیر میں چبھ جائے، آپ کے پیر میں چبھ جائے. حافظ جالندری نے نقشہ کھینچا ہے کہ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزر گاہیں گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازوں پر لا کے ڈال جاتی تھیں، جھگڑتی بدزبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا. یہ نبی پاک اللہ کے رسول کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے. آپ کی رحمت کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کا مہمان ہوتا ہے، ایک یہودی آپ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ کے رسول پاک اسے کھلاتے ہیں اور اسی بستر پر لیٹاتے ہیں جس پر آپ کو لیٹا کرتے تھے. یہودی لیٹ جاتا ہے، لیٹنے سے پہلے اپنی تلوار اپنے سرہانے لٹکا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ لیٹ جاتا ہے رات میں اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بستر بھی کیا ہے، خراب ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. اب وہ سوچتا ہے یہودی ہے، دیکھو یہ آپ ان کا بستر گندا ہو گیا ہے، اگر میں صبح یہاں تک رہا، یہاں پر رہا تو آپ کے صحابہ دیکھیں گے تو مجھ کو مارنا ہے، کیونکہ ہم نے میرے پاس ان کے بستر کو گندا کر دیا ہے. اب وہ مارے ڈر کے رات ہی میں اٹھتا ہے، اپنے ساری چیزوں کو اٹھاتا ہے اور باہر نکلتا ہے. اور صبح ہوتے ہوتے جب جا کر ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے تو کیا یاد آتا ہے، میں تو اپنا تلوار چھوڑ آیا، میں تو اپنا تلوار بھول گیا. اب سوچتا ہے میں تلوار لینے جاتا ہوں تو میری جان کی خیر نہیں، اور جان کی اگر کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری تلوار جاتی ہے. کیا کرتا ہے، کہتا ہے میری جان جائے چہرے میں تلوار لے کر کے گیا. اب یہودی ڈرتے ڈرتے آتا ہے، دیکھتا کیا ہے، دیکھتا ہے کہ نبی پاک اس یہودی کے گندگی کو اپنے ہاتھ سے دھل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے سبحان آپ رہنے دیجیے، میں دھل دیتا ہوں. اللہ کے نبی پاک کہتے ہیں اے ابوبکر وہ یہودی آپ کا مہمان تھا. ارے میرا مہمان تھا، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس کی گندگی کو دھوں. یہ تھی نبی پاک، یہ تھی ہمارے نبی پاک کی سیرت میں. پڑھو نبی پاک کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو. ایک موقع ملے تو میں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ آج ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں اور شریعت اسلامیہ نے کیا ڈالی. انشاءاللہ وہ موقع ملا، اگلی بار جب ہمارا بیان ہوگا اسی چیز پر ہوگا میرے بھائیوں کہ کیا کیا برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے ہمیشہ بھیڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو رکھوں گا. یہ تھی ہماری نبی پاک. وہ یہودی آتا ہے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے رسول پاک مجھے مسلمان کر دیجیے. فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی پاک کا کردار تھا. اللہ کے نبی پاک صرف انسانوں کے لیے رحیم نہیں تھے، جانوروں کے لیے بھی رحیم تھے. ایک دو واقعہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے وقت نہیں کہ میں جانتا ہوں، جانوروں کے لیے بھی بڑے رحیم تھے.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ایک اونٹ کھڑا تھا، جیسے اللہ کے نبی پاس کو دیکھا رونے لگا۔ اللہ کے رسول جب دیکھا اس کو روتے ہوئے گئے اس کے پاس، تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے سر کو سلایا، تو وہ اونٹ کیا ہے خاموش ہو گیا۔ صحیح بخاری کی بات ہے، اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی آئے کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ اس کو کھانا تم کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، لہذا ایسا کبھی نہیں کرنا۔ دیکھیے اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول میں ایک سفر میں تھے، ایک جگہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا، ایک اونٹ بھاگتے بھاگتے آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، ان کو پتہ کروایا کہ دیکھ پتہ کیجیے اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، آیا، کہا کہ کیا بات ہے، یہ اونٹ تم لوگوں سے دکھی ہے، کیا معاملہ ہے اس اونٹ کا؟ کہنے لگے یہ اونٹ ہے جس سے ابھی تک ہم کام لیتے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل اس کو ہم ذبح کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی پاس میں کہنا ہے ایسا مت کرو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ زندگی بھر ہم تمہارے کام آئے، آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، لہذا عام جانوروں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیجیے، اسی طرح سے کھائے اور زندہ رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی پاس میں تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کتنی مثالیں میں دوں آپ کو سامنے، کتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے رسول ہر چیز کے لیے کیا کرتے ہیں۔ چیٹیوں کے لیے بھی رحمت تھی، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ بہت سے صحابہ گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں، اللہ کے رسول میں یعنی قضاء حاجت کے لیے تو آپ دور چلے گئے، دیکھا ایک پرندے کو کہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لوگ صحابہ کرام جا کے اس کے بچے کو پکڑ کر لے آئے۔ اب وہ پرندہ اوپر ملا رہی ہے، اللہ کے رسول جب قضاء حاجت کر کے آئے تو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول نے اس چڑیے کو اس کے بچے کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے؟ ارے میرے بھائی کو ایسا مت کرو، اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے رسول اپنوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، موتیوں کے لیے بھی رحمت۔ موتیاں ایک جگہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آگ جلا دیا، بہت ساری موتیاں مر گئی، ان کے سوراخ کے اوپر انہوں نے جلا دیا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو ڈالا، ایسا مت کرنا۔ تو تمام دنیا انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں رحیم ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، رسول پاک کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارے آپ کے لیے کیا ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی کی باتیں سنی ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔